الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سامعین گرامی، اللہ جل جلالہ نے انسان کو بڑی طاقت عطا فرمائی ہے اور اس طاقت کے بل بوتے پہ انسان اس دنیا میں بڑے انقلابی قسم کے اقدامات کر سکتا ہے اور نظام عالم میں ایک بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں کو بدلنا یہ بھی ایک کام ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بھی جو لوگ توجہ کرتے ہیں نفسیاتی طور پہ، تو وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ انسانوں کے ذہنوں کو بدل لیتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی ہے، کسی کا دشمن ہے، اور آپ ایک آدمی کو یہ خدمت سونپ دیں کہ وہ اس کو دوست بنا دے، تو وہ نفسیاتی طور پہ اس پہ کام کرنا شروع کرے گا، تو ایک دن وہ آدمی جس پہ کام ہو رہا ہے وہ اس کا دوست بن جائے گا۔ یہی کام ہوتا ہے سب جگہ میں کہ تبدیلیاں لوگوں کے اوپر آتی ہیں، اور ان تبدیلیوں کے وجوہات ہوتے ہیں۔ انسان اپنے ذہن سے بہت سے کام لے سکتا ہے، اور پھر ہوش مندی اور عقل مندی کے ساتھ وہ جو عمل کرتا ہے، اس عمل کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن حکیم فرقان حمید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے انسان کو جد و جہد کی طاقت دی ہے۔ اب وہ اس پر موقوف ہے کہ وہ کسی بھی حوالے سے محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، تو وہ اپنی منزل پہ پہنچے گا، اور اگر وہ جد و جہد نہیں کرتا تو ظاہر ہے وہ اپنی منزل سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے، اس کی سب قوموں پر، یعنی اس کی ہم جنس جو دوسری قومیں ہیں، جاندار ہیں، ان سب کے اوپر اس کی بالادستی ہے، اور وہ بالادستی اس کی فہم و فراست اور عقل کی وجہ سے ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کو سمجھ عطا فرمائی، عقل عطا فرمائی۔ ایک انسان جو پاگل ہو، اب آپ بتائیں کہ کس طریقے سے آدمی اس پاگل سے اپنی جان بچاتا ہے اور کس طریقے سے اسے اپنا تحفظ کرتا ہے، اور وہ پاگل آدمی جو ہے وہ کسی وقت کوئی بھی ایسا غلط کام کر سکتا ہے جس کی آپ کسی سے توقع نہیں رکھتے، اس لیے کہ اس میں عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ تو انسان کی فضیلت اور اس کی برتری دوسری مخلوقات پر جو ہے وہ اس کی عقل اور سمجھ کی وجہ سے ہے کہ یہ ہر چیز کو سمجھتا ہے، اپنی عقل سے کام لیتا ہے اور اس کا ادراک کرتا ہے، اس طریقے سے اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ دیکھیں کہ ایک آدمی ہے، اس نے پڑھنا شروع کیا، اور پڑھنا اس لیے کیا کہ میں پڑھ جاؤں، لکھنے لگوں، پڑھنے لگوں۔
اور پھر اس نے جس شعبے میں محنت کرنا شروع کی ہے تو ایک دن وہ پڑھنا لکھنا جان لے گا، اور پھر جس شعبے میں اس کی محنت ہے ایک دن وہ اس کی آخری منزل تک پہنچ جائے گا اگر وہ اس میں لگا رہے گا۔ اور اگر وہ اس میں صحیح طریقے سے محنت نہیں کرتا تو وہ کامیابی سے کبھی بھی ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کسی شعبے میں محنت کرتے ہیں تو اس محنت کی وجہ سے وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ایک آدمی کو کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اس کے حساب سے اس نے تعلیم حاصل کی اور اس میں لگا رہا تو ایک دن وہ ڈاکٹر بن جائے گا۔ ایک آدمی انجینئر بننا چاہتا ہے تو وہ اس کام میں لگا رہے گا تو ایک دن وہ انجینئر بن جائے گا۔ ایک آدمی حافظ بننا چاہتا ہے تو وہ اس کام میں اگر لگ گیا، محنت کرتا رہا تو ایک دن آئے گا کہ وہ بچہ جو ہے جو آج کچھ نہیں جانتا وہ کل حافظ بنا ہوا آپ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی جو ہے وہ عالم بننا چاہتا ہے تو وہ علم کے شعبے میں جب محنت کرے گا، آگے بڑھے گا تو ایک دن آئے گا کہ وہ عالم ہو جائے گا اور آپ کو اسے عالم ماننا پڑے گا، اور آپ دل کی گہرائیوں سے اس بات کو تسلیم کرو گے کہ یہ آدمی عالم ہے۔ لیکن یہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان جس چیز کے لیے جدوجہد کرے گا وہ چیز اس کو دستیاب ملے گی، ہوگی، اور وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچے گا، یعنی کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ حضرات گرامی، انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ صرف ڈاکٹر بننے یا انجینئر بننے یا پروفیسر بننے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ کوئی کاریگر بننے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ سارے کے سارے اس کے ضمنی کام ہیں۔ دیکھو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، دو کاروبار کرتے ہیں، ایک ان کا اصلی کاروبار ہوتا ہے اور ایک ویسے ہلکا پھلکا سا کاروبار کرتے ہیں۔ تو بس اسی طریقے سے آپ یہ سمجھو کہ اصل انسان کا جو وظیفہ ہے تو اس سے ہٹ کے یہ چھوٹا سا اس کا وظیفہ ہے، ہلکا پھلکا سا اس کا کام ہے جو اس نے دنیا کے حوالے سے کرنا ہے۔ کیا ہو کہ دنیا کے حوالے سے روزی حاصل کرنے کے لیے آدمی کو اللہ نے حکم فرمایا کہ وہ اس میں جدوجہد کرے، محنت کرے۔ اور میں پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر وہ آدمی صحت مند ہے اور اس کو جدوجہد کرنی چاہیے، محنت مشقت سے اپنی روزی حاصل کرنی چاہیے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یہ اس کی خطا ہے، یہ اس کا قصور ہے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ بیٹھ جاؤ اور بولو کہ ٹھیک ہے اللہ میرے منہ میں ڈالے گا تو میں کھاؤں گا ورنہ میں نہیں کھاؤں گا، یہ توکل کا مطلب نہیں ہوتا۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سارے اسباب پورے کر دیں اور اس کے بعد بھروسہ جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کی ذات پہ ہے۔ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنے صحابہ کو لے کر مدینہ منورہ سے بدر کے میدان میں کھڑے ہوئے، اپنی حفاظت کے لیے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو رکھا اور دوسرے صحابہ اکرام نے میدان جنگ میں وہ اترے اور انہوں نے کفار کا مقابلہ کیا، اور اللہ جل جلالہ نے تھوڑے مسلمانوں کو بڑی قوت کے اوپر کامیابی دی۔ لیکن نبی علیہ السلام مدینے سے بدر گئے، نبی علیہ السلام نے اس کی منصوبہ بندی کی، نبی اکرم علیہ السلام نے اپنی حفاظت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا، اور پھر نبی اکرم علیہ السلام نے سارے صحابہ کو میدان جنگ میں کھڑا کیا اور پھر ان کو حکم فرمایا کہ اب اس طریقے سے تم جنگ کرو۔ سو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جدوجہد کی، تو یہ سارے اسباب ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اسباب پر عمل کیا اور اللہ جل جلالہ نے چھوٹے سے لشکر کو بڑے لشکر پر غالب کیا۔ تو اگر آپ توکل کی بات کرتے ہیں تو نبی اکرم علیہ السلام مدینہ منورہ میں بیٹھ جاتے اور فرماتے کہ جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ جل جلالہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کو کافی ہوتا ہے۔ تو بھروسے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسباب سارے جو ہے نا وہ پورے کیے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو ایک صحابی آپ سے ملاقات کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا کہ تیرا سواری کا اونٹ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اس کو میں نے باہر چھوڑ دیا ہے۔ تو اونٹ کو قابو کرنے کے لیے اس کا زانو جو ہے وہ باندھ دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا اس کا زانو باندھا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا نہیں، اللہ کے پر توکل کرتے ہوئے چھوڑ دیا ہے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے، جاؤ جا کے اونٹ کا زانو باندھو
اور پھر بھروسہ اللہ جل جلالہ کی ذات پر کرو، یہ توکل۔ تو گویا ظاہری اسباب جو ہیں وہ آدمی نے پورا کرنے ہوتے ہیں، تو جب وہ ان اسباب کو پورا کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ اپنی طرف سے اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسباب کو چھوڑ دو اور اسباب کے بغیر جو ہے وہ اپنے معاملات حل کرنے چاہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا اور قرآن حکیم نے یہ بات نہیں بتائی، بلکہ قرآن حکیم نے یہ بتایا ہے کہ آپ جد و جہد کرو۔ ابھی میں نے آپ سے یہ بات عرض کی ہے کہ جو آدمی جس کام کے لیے جد و جہد کرے گا اس کا ثمرہ اس کو ملے گا۔ کاروبار میں ایک آدمی نے جد و جہد کی اور اللہ جل جلالہ اس کا ثمرہ اس کو دے گا۔ لیکن یہ انسان اور وہ انسان جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا ذہن بڑا وسیع ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ اس کی سوچ جو ہے وہ محدود پیمانے پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بہت کشادہ اور وسیع سوچ اس کی ہونی چاہیے۔ دیکھو، ایک یہ دنیا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں نظر آ رہی ہے، اور ایک وہ دنیا جو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ وہ ہمارے رب نے ہم سے کہا ہے کہ ایک اور دنیا بھی ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، وہ بھی موجود ہے اور تم پر وہ ظاہر ہو جائے گی۔ تو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اسلام نے جو تعلیم اور تربیت دی ہے اس کے حساب سے آپ عمل صرف اس دنیا کے لیے نہیں کرتے، آپ آخرت کے لیے کرتے ہو۔ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو آدمی اس دنیا کے لیے کرتا ہے، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آدمی آخرت کے لیے کرتا ہے۔ اور جو عمل آدمی دنیا کے لیے کرتا ہے تو اس کا ثمرہ آدمی کو دنیا میں ملتا ہے، اور جو عمل اور جد و جہد آدمی آخرت کے لیے کرتا ہے تو اس کا ثمرہ اور اس کی جد و جہد کا نتیجہ اس کو آخرت میں ضرور مل کے رہے گا۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی جزا یہاں پر بھی ملتی ہے اور جن کی جزا آخرت میں بھی ملتی ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ جل جلالہ نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اے باری تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما۔ یہ وہ بات ہے جہاں تک ہماری دسترس نہیں ہے، جہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے۔ جہاں تک ہماری پہنچ ہے وہ کام ہم خود کر لیتے ہیں، جہاں ہماری پہنچ نہیں ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ دنیا کی اچھائی بھی عطا فرما اور آخرت کی اچھائی بھی عطا فرما۔ یہ استخارہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے استخارے کی تعلیم دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے طلب خیر، کہ آپ اللہ جل جلالہ سے خیر کے طلبگار بن جاؤ۔ تو وہ دعا جو استخارہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے تربیت دی ہے کہ آپ 2 نفل پڑھو اور اس کے بعد وہ دعا کرو، اور وہ دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں۔ تو جب آپ اللہ کے سپرد کر رہے ہو تو ظاہر ہے اللہ جل جلالہ آپ کا نفع دیکھے گا، آپ کا فائدہ اس میں کرے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ اللہ جل جلالہ ہمارا تابع نہیں ہے، جو ہم بولیں گے وہ وہی کرے گا، وہ اپنی مرضی سے کام کرتا ہے۔ ہم ایک بات اس کو 100 مرتبہ بولیں یا 1000 مرتبہ بولیں تو اس کے باوجود اگر وہ ہماری بات نہیں مانے گا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ قرآن حکیم فرقان حمید ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اے انسان تیری سمجھ کم ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تیرے لیے ایک چیز بری ہوتی ہے اور تو سمجھتا ہے یہ میرے لیے بڑی اچھی ہے اور تو اس کا طلبگار بن جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک چیز تیرے لیے اچھی ہوتی ہے اور وہ تو سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے بری ہے، تو تو جو ہے اس کو چھوڑنے کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم فرقان حمید کہتے ہیں کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہے تم ان کو ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے بہتر ہو، تو اللہ جل جلالہ اس حساب سے کرتا ہے۔ اور ایسی ایک چیز جو ہے وہ تم اس کو پسند کرتے ہو کہ یہ کام یوں ہو جائے لیکن وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوتا، تمہارے لیے وہ نقصان دہ اور مضر ہوتا ہے۔
تو آدمی زور لگاتا رہتا ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ یہ کام یوں ہو جائے، وہ نہیں ہوتا۔ ایک وقت گزرتا ہے، تو وقت گزرنے کے بعد جب بات سامنے آتی ہے، اس کام کا نتیجہ سامنے آتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے اچھا ہوا کہ یہ کام فلاں وقت میں نہیں ہوا، اگر یہ کام فلاں وقت میں ہو جاتا تو آج میں اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہوتا۔ تو اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان، تو ہر چیز کے انجام کو نہیں جانتا، تو اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا، اور اللہ جل جلالہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور اس کی تہ تک پہنچنے والا ہے۔ تو اس لیے جب آدمی اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں درخواست کرے تو یہ جان کے کرے کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو ہماری دعا رد کر سکتا ہے، اور اگر وہ قبول نہ کرے تو ہمارا اس پہ کوئی زور نہیں ہے، لیکن یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ تو اس حوالے سے میری مدد فرما۔ وہ استخارے کی بات آئی تھی، آج کل استخارہ ایک کاروبار ہو گیا ہے، اس کے اوپر لوگ پیسے لیتے ہیں، استخارہ کر کے بتاتے ہیں، اور لوگوں نے سینکڑوں استخارے نکال لیے ہیں، ادھر تسبیح پھیرتے ہیں، ادھر استخارہ نکالتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں لوگوں نے بنا لی ہیں، یہ کاروبار ہو گیا ہے، اور جب ایک چیز کاروبار ہو جاتی ہے، اس میں پیسے آ جاتے ہیں، تو اس میں سارے لوگ شریک ہو جاتے ہیں، پھر وہ کاروبار ہو جاتا ہے، حقیقت اسے رخصت ہو جاتی ہے، اور لوگ استخارہ کرانے کے لیے دوسرے کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے استخارہ کرو، حالانکہ اسلام میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے، آپ خود استخارہ کرو، وہ 2 نفل پڑھو رات کو سوتے وقت، اور وہ دعا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے تو وہ آپ پڑھو، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ باری تعالیٰ میں اپنے کام کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اگر یہ میرے لیے اچھا ہے تو یہ کام ہو جائے، اور اگر یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے تو یہ کام نہ ہو۔ تو جب آپ اس قسم کی درخواست کرو گے تو اس کو استخارہ کہتے ہیں۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو خواب میں کوئی اشارہ ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اشارہ ہو، اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اشارہ ہو اور آپ کی سمجھ میں آ جائے، اور اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو صحیح سمجھو، ہو سکتا ہے آپ اس کو الٹا سمجھ لو، یہ سارے احتمالات اس میں ہوتے ہیں۔ لیکن اور اگر ایسی بات نہ ہو تو پھر اس کا جدر رجحان طبع زیادہ ہو، وہ اس راستے کو قبول کر لے، اس طریقہ کار کو اختیار کر لے۔ تو حضرات گرامی، اللہ جل جلالہ نے انسان کی رہنمائی فرمائی ہے، اور اس کو جو طاقتیں اور جو قوتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو دنیا کے لیے اپنی جدوجہد کرتا ہے اور محدود کر دی اس نے اپنی جدوجہد، اور ایک آدمی وہ ہے جو آخرت کے لیے اپنی جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور دنیا کا اجر دنیا میں اور آخرت کا اجر آخرت میں۔ اللہ جل جلالہ نے اس بات کو پسند فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی بات بھی کی جائے اور آخرت کی بات بھی کی جائے۔ تو مومن جو ہوتا ہے اس میں بڑا توسع ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، تاکہ یہ تمام معاملات کو دیکھے اور تمام معاملات کو دیکھنے کے بعد ان میں غور و فکر کرے، اور غور و فکر کر کے اس میں توسع رکھے اور اس راستے کو اختیار کرے جس میں وسعت زیادہ ہو، جس میں اچھائی زیادہ ہو، اور جس میں برائی کم سے کم ہو۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان جو جدوجہد کرے گا اس کے لیے وہی ہے۔ اور دیکھو وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور جو اس نے جدوجہد کی ہے تو وہ جدوجہد ابھی تھوڑے عرصے بعد اس کا نتیجہ بھی وہ دیکھتے ہیں۔ تو دنیاوی کام جب آدمی کرتا ہے، جس شعبے میں محنت کرتا ہے، اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیتا ہے، اور جو کام آدمی آخرت کے لیے کرتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک اچھے انسان کو اور ایک بہتر انسان کو اچھے کام کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے اور اچھی نیت سے اس کو کوشش کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی، ایک بات اور ہے، اور وہ ہے غفلت۔ ایک آدمی ہوتا ہے سست ہوتا ہے، قائل ہوتا ہے۔ سست اور قائل جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں ناکام رہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی سستی اور قائلی کی وجہ سے جدوجہد کر کے انسانوں میں بھی وہ مقام حاصل نہیں کر پاتا۔ اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو غافل ہوتا ہے۔ تو یہ غفلت بھی بہت بری چیز ہے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ لوگ
کہ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، کہ جن لوگوں نے ہمارے ذکر سے اپنے دلوں کو غافل کر رکھا ہے، تو اے لوگوں ان کے پاس نہ بیٹھو، اے لوگوں ان سے دوستی نہ کرو، اے لوگوں ان کی بات نہ مانو، کیوں کہ ان کا دل جو ہے وہ ہمارے ذکر سے غافل ہے۔ اللہ کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یاد ہے، جو اس کی یاد سے غافل ہے۔ تو جب آدمی اللہ جل جلالہ سے غافل ہوتا ہے، اس کی یاد سے غافل ہوتا ہے، تو وہ گناہ کی زندگی اختیار کرتا ہے، وہ برائی کی زندگی اختیار کرتا ہے، وہ برے راستوں پہ چلتا ہے، وہ برے دوستوں کے پاس بیٹھتا ہے اور برا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ آدمی کو یہ نصیحت کر رہا ہے، انسان کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ اے انسان، وہ لوگ جو میرے ذکر سے غافل ہیں، وہ لوگ جو میری بات نہیں ماننے والے، وہ لوگ جو میرے احکام کی پیروی نہیں کرنے والے، تو ان کے پاس مت بیٹھنا، ان کے ساتھ دوستی مت رکھنا، ان سے تعلق جو ہے وہ مت رکھنا۔ ہاں وہ لوگ جن کا دل جو ہے میرے ذکر سے زندہ ہے اور وہ میری بات ماننے والے ہیں اور اپنے نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان کی صحبت کو لازم پکڑو، ان کے قرب میں رہو، اور جب ان کے قرب میں رہو گے تو تم بھی ان کی طرح بلندیوں پر پہنچو۔ ایک آیت کریمہ ہے کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ایسی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی میں تمہارے لیے عمل کا اچھا نمونہ ہے۔ صرف ابراہیم علیہ السلام نہیں، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے پاس بیٹھنے والے ہیں، ان کی نصیحت کو قبول کرنے والے ہیں، ان کی زندگی بھی تمہارے لیے عمل کا نمونہ ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر نبی کے صحابی جو ہوتے ہیں ان کا ایک مقام ہوتا ہے، درجہ ہوتا ہے، اور ان کا قول، ان کا عمل جو ہے وہ دلیل راہ ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ اکرام جو ہیں، ان کا قول اور عمل بھی دلیل راہ۔ کوئی کام کسی صحابی نے کیا ہے تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صحیح ہے، درست ہے، اور اس صحابی کا عمل جو ہے وہ دلیل بنتا ہے کہ فلاں وقت فلاں صحابی نے یہ کام کیا تھا، تو لہذا یہ کیا ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ کام صحیح ہے۔ اب اس کے اوپر یہ بات نہیں ہوتی کہ صحابی نے یہ کام غلط کیا ہے۔ ہمارے مجتہدین، ہمارے فقہاء اکرام جب قانون کا استنباط کرتے ہیں تو اس میں وہ جو دلیل بنیاد بناتے ہیں، اس میں ایک بات حضرات صحابہ کی بھی ہوتی ہے کہ حضرات صحابہ میں سے فلاں صحابی نے یہ بات ارشاد فرمائی فلاں موقع کے اوپر، اور فلاں صحابی نے فلاں موقع کے اوپر عمل اس طریقے سے کیا ہے، تو جو اس کا عمل ہوتا ہے تو اس میں وہ دلیل راہ ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو پھر معاملات کیسے چلانے ہیں؟ تو اس میں سارے فقہا جو ہیں وہ متفق ہو کر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپس میں اختلافات ہوئے، تو ان اختلافات میں جو طریقہ کار امیر المومنین حضرت علی نے اختیار کیا تھا وہی صحیح ہے، وہی درست ہے، اور وہی دلیل راہ ہے، تو اسی کے اوپر اسی کو بنیاد بنایا جاتا ہے اور اسی سے استدلال کیا جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے فیض یافتہ اور آپ کے تربیت یافتہ ہیں، تو اس لیے وہ بھی دلیل راہ ہیں، اور پھر جو ان کے راستے پر چلے، حتیٰ کہ کوئی بھی آدمی اگر ان کے راستے پہ چلتا ہے تو وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوتا ہے، وہ دلیل راہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے راستے پر چل رہا ہے۔ میں جو بات کی تھی وہ بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام نے اسلام کے لیے بڑی جدوجہد کی اور اسلام کے پیغام کو آگے بڑھایا، اور وہ اسلام کا پیغام ان کی جدوجہد کی وجہ سے وہ ہم سب لوگوں تک پہنچا، اور آج بھی ہم اس کو قبول کیے ہوئے ہیں۔ ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم صدق کے دل سے اور اخلاص کے ساتھ اس کو اختیار کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم
اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے کو قبول کرے۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔